ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنی بدعمالیوں سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر درود نازل فرمائے اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ اما بعد، بندوں پر اللہ کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے انہیں اپنی سیدھی راہ کی رہنمائی فرمائی، اور ان کے لیے حق کو بیان کر دیا کہ اس کا اتباع کریں، اور باطل کو واضح کر دیا کہ اس سے بچیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی ہدایت کے پیروکار کا ذمہ لے لیا ہے کہ وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اور حق پر استقامت برتے گا وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا بلکہ ہدایت یافتہ سیدھی راہ پر ہوگا، اور آخرت میں تکلیف نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کو جنت اور عزت حاصل ہوگی۔ اور جو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑے گا اور ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور وہ تنگ زندگی اس کے دل میں ہونے والی بے چینی، گھٹن اور پریشانی سے عبارت ہے، اور یہ فوری سزا کے طور پر ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح بھائیوں، یا تو آدمی اس حق کی پیروی کرے جسے اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اس ہدایت کا اتباع کرے جس سے مخلوق ہدایت حاصل کرتی ہے، یا وہ گمراہ ہو اور نقصان اٹھائے۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، ہر وہ شخص جو حق کے کسی جز سے روگردانی کرے اور اس کا انکار کرے وہ ضرور اس باطل میں گرفتار ہوگا جو اس حق کے مقابل میں ہے جس سے اس نے روگردانی کی ہے اور جس کا انکار کیا ہے۔ یہاں تک کہ اعمال کے حوالے سے بھی جو شخص صرف ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے سے گریز کرے گا، اللہ اسے مخلوق کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے میں مبتلا کرے گا۔ جب اس نے اس ذات کے لیے عمل کرنے سے گریز کیا جس کے ہاتھ میں اس کا نفع و نقصان اور اس کی موت و زندگی اور سعادت ہے، تو اس ذات کے لیے عمل کرنے میں مبتلا کیا گیا جو اس کے لیے ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی طاعت میں اپنا مال خرچ کرنے سے گریز کرے گا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غیر اللہ کے لیے مال خرچ کرنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایسا ہی جو شخص اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے سے گریز کرے گا وہ ضرور مخلوق کی خدمت کی خاطر تکلیف اٹھانے میں مبتلا کیا جائے گا۔ مسلمانوں، آج مسلمان کی صورتحال پر غور کرنے والا ضرور اندہناک اور تکلیف دہ صورتحال کا دیدار کرے گا، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان دونوں کے احکامات سے بیزاری برتے ہوئے ہیں، ان کے منہیات کا ارتکاب کر رہے ہیں اور سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور عقلی باتوں، ذوق، قیاسات اور رسم و رواج سے شرعی نصوص کا معارضہ کر رہے ہیں۔ آج امت کی موجودہ صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے روگردانی کے بہت سے مظاہر ہیں، ان میں سے درج ذیل ہیں۔
انسان کا نااہل لوگوں سے دین حاصل کرنا بئی طور کی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور وہ دین کو مضبوطی سے تھامنے اور اللہ کی شریعت کی پابندی سے بہت دور ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ القاب سے نوازے جاتے ہیں اور ان کے فتاوی اور بحثوں کی ترویج کی جاتی ہے، حالانکہ وہ نہ فتویٰ دینے کے اہل ہوتے ہیں نہ اجتہاد کی۔ اس کے باوجود لوگ ان سے لیتے ہیں، ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کے درمیان جو ان کی رہنمائی اور خیر خواہی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو ان کو گمراہ کرتے ہیں اور تلبیس سے کام لیتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے حوالے سے گمراہ کن سربراہوں سے ڈرتا ہوں۔ اسے احمد اور دارمی نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، اہل اور معتبر علماء کے علاوہ دوسرے لوگوں سے علم حاصل کرنے سے بچیں۔ اسی لیے ابن سیرین نے کہا، یہ علم دین ہے، سو تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ وحی سے روگردانی کے مظاہر میں سے نصوص کی ان کی حقیقت کے خلاف تعویل اور اللہ کی مراد کے خلاف تفسیر ہے، اور یہ بہت سارے نفس پرستوں کا طریقہ ہے۔ وہ تو آیت یا حدیث کی نص میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں مگر آیت کی تفسیر اور حدیث کی شرح میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اس طرح الفاظ تو باقی رہ جاتے ہیں مگر ان کے معنی تحریف و تبدیل شدہ ہوتے ہیں۔ وحی سے روگردانی کے مظاہر میں سے نصوص کو انسانی منطق کے سپرد کرنا اور ان کا فیصلہ انسانی ناقص عقل کو بنانا ہے۔ اور یہ سب سے بدترین فساد ہے کہ انسان عقل کو نصوص کتاب و سنت پر ترجیح دے۔ اللہ کے بندو، وحی سے روگردانی کے مظاہر میں سے اس بات کا اعتقاد ہے کہ شریعت اس دور میں لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی ہے، اس کے احکامات جامد ہیں اور موجودہ حالت میں تطبیق دیے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ شریعت کو حکومت سے برطرف کرنا اور مغربی مناہج اور خود ساختہ قوانین درآمد کرنا چاہتے ہیں، ان کا برا ہو کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ اس شخص کی حجت کیا ہے جو اللہ کی شریعت کو زندگی کے اصول سے دور رکھتا ہے اور اس کے بدلے جاہلیت کی شریعت لاتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وحی سے روگردانی کے مظاہر میں سے ہے کتاب و سنت کے بعد حصے کو اس وقت چھوڑ دینا جب احکامات ذاتی مفادات سے ٹکرائیں یا ان کی وجہ سے آدمی کے اپنے خاص فوائد فوت ہو جائیں۔ اللہ نے ایسا کرنے والوں پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا، کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعد کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وحی سے روگردانی کے مظاہر میں سے ہے کتاب و سنت کے صریح حکم کی مخالفت کرنا۔ وحی کے روگردانی کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ تفریط اور کوتاہی یا افراط و غلو کی طرف مائل ہو کر وحی کے درست منہج اور صراط مستقیم سے دوری برتی جائے۔ حالانکہ اسلام میں ہر معاملے میں اعتدال، میانہ روی اور وسطیت کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ اس امت کو اس وصف کے ساتھ ممتاز اور خاص کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا، جب وسط غلو اور کوتاہی سے دور ہے تو وہ قابل تعریف قرار پایا، یعنی اس امت نے غلو نہیں کیا جس طرح نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کیا، اور نہ کوتاہی برتی جیسا کہ یہود نے اپنے انبیاء کے بارے میں کوتاہی برتی۔ اس امت کی وسطیت اس کے منہج اور نظام کی وسطیت سے ماخوذ ہے۔ یہ امت وسط کا وسط منہج ہے جو اعتدال و توازن کا منہج ہے، جو اعتدال و توازن کا منہج ہے، جہاں نہ افراط ہے، نہ تفریط، نہ غلو ہے، نہ کوتاہی، نہ تشدد اور سختی ہے، نہ بے پرواہی اور تساہل۔ وحی سے روگردانی کے مظاہر میں سے ہے عبادت کے معاملے میں کتاب و سنت میں وارد حکم پر انحصار نہ کرنا، بلکہ اس سے تجاوز کر کے دین میں نئی ایجاد کردہ چیزوں اور ایسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا جو واضح شریعت لے کر نہیں آئی ہے۔ بعد مواسم اور مواقع کا جشن منانا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی رات تہجد کے ساتھ جاگنا، ان کے دنوں میں روزے رکھنا اور صدقہ کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا۔
माह रजब के बारे में बहुत सारी ऐसी हदीसें गर्दिश करती हैं जो बेसरोपा हैं, बल्कि उलमा के यहाँ मन गढ़त झूठी हैं। इसके बावजूद कुछ लोग इस महीने को और खुसूसन उसकी 27वीं शब को ऐसी चीजों के साथ खास करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद नहीं है, जिस पर वही नाजिल हुई है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह करते हुए फरमाया, जो शख्स हमारे इस मामले में ऐसी चीज ईजाद करेगा जो उसमें से नहीं है वो मरदूद है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत किया है। और मुस्लिम की एक रवायत में है, जो शख्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं वो मरदूद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है कि आपने रजब में उम्रा किया है, बल्कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसका इनकार करते हुए फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब में कभी भी उम्रा नहीं किया है। बुखारी और मुस्लिम। इसरा व मिराज की शब की तहदीद कतई तौर पर साबित नहीं है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, ना इस रात के महीने, ना उसके दहे और ना बजाते खुद उस रात पर कोई मालूम दलील साबित है, बल्कि इस सिलसिले में सारी रिवायत मुनक़ते और बाहम मुख्तलिफ है। इनमें कोई ऐसी रिवायत नहीं है जिस पर कतईयत के साथ यकीन किया जा सके। ताहम अगर इसकी रात का मुतय्यन होना साबित भी हो जाए तो किसी के लिए जायज नहीं है कि उसे किसी इबादत के साथ खास करे, क्योंकि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ना आपके सहाबा और उनके ताबीन में से किसी से साबित है कि उन्होंने शब मेराज को दूसरे रास्तों को छोड़कर कोई खुसूसियत दी हो कि जाए कि वो उसकी यादगार का जश्न मनाए। मजीद बरा उसके जश्न में बिदात और मुनकरात की शमूलियत होती है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरियाद करते को हमें रहनुमाई से नवाजे, हमें हमारे नफ्सों के शर से बचाए और हमें हक को हक दिखाए और उसके इत्तिबा की तौफीक दे। हमें मुमिन बनाकर जिंदा रखे और हालत इस्लाम में हमें वफात दे और हमें नेकुकारों के साथ मिलाए। और अल्लाह ताला हमें उस चीज की रहनुमाई फरमाए जिसमें इख्तिलाफ किया गया है। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अपने लिए और आपके लिए अल्लाह ताला से मगफरत तलब करता हूँ। आप सब उससे मगफरत तलब करें। सारे गुनाहों से अल्लाह ताला मगफरत करने वाला, रहम करने वाला है। सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने अपने सिरात मुस्तकीम की तरफ हमें दावत दी है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे इमाम उसके रसूल है। उन्होंने अपनी उम्मत की खैरखाही की और हमें ऐसी शाहरा पर छोड़ा है जिसकी रात उसके दिन की तरह रोशन है। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम नाजिल फरमाया आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर। अम्मा बाद, तमस्सुक बिल वही यानी वही को मजबूत से थामने के अमल को सख्त हमलों और आदिम साजिशों का सामना रहता है। चूंकि बहुत सारे मुसलमानों में जहालत, शहवात में इन्हिमाक और नफ्स परस्ती है, इसलिए उनका जिस फिक्री हमला और दीन से निकल जाने की जिस नापाक दावत से सामना होता है उसे वो कबूल कर लेते हैं और उन चीजों से मुतासिर हो जाते हैं जिनकी तरवीज दुश्मन प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया और बसरी मीडिया पर करते हैं। और वही की मुखालिफ चीजों में मुब्तला करने वाले उन नारों से मुतासिर हो जाते हैं जिनसे मीडिया कसाफत के साथ बड़ा भरा पड़ा है और जिनकी दुश्मन तरवीज कर रहे हैं। उनके जरिए लोगों को धोखा दे रहे हैं और गुमान करते हैं कि ये दीन में से हैं। मुसलमानों, हम पर वाजिब है कि हम यकीन करें और हमारे दिलों में रासिख हो कि उम्मत मुस्लिमा को लाहिक होने वाली हर जिल्लत, रुसवाई और पसमानदगी दो वही की मुखालिफत करने का नतीजा है। अल्लाह का फरमान है, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है और वो तो बहुत सी बातों से दरगुजर फरमा देता है। और उम्मत जिस शिकस्त और जिन मसाइब का शिकार हो रही है उनमें पंदो नसीहत है। हो सकता है बंदे अपने होश की तरफ लौटे और उस हक की तरफ वापस आए जिसे उन्होंने तर्क कर दिया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, खुशकी और तरी में लोगों की बदअमालियों के बाइस फसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें उनके बाद करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बाज आ जाए।
بندے جب بھی رجوع کریں گے اور اپنے یہاں موجود باطل عقائد اور غلط تصورات کو بدل کر ان کی جگہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کو رکھیں گے تو اللہ ان کے حالات کو سدھار دے گا اور ان کا انجام کام اچھا کر دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے، مگر جب وہ سرکشی کریں اور اپنی نافرمانی پر قائم رہیں تو اللہ انہیں غالب طاقتور کی پکڑ پکڑے گا اور اللہ کی سنت نافذ ہو کر رہے گی۔ وہ کسی کی رو رعایت نہیں کرتی اور اللہ کے نزدیک مخلوق کتنی بے وقت ہے جب وہ اس کے حکم نافرمانی کرے اور اس کی شریعت کی مخالفت کرے۔ لوگوں ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے رب کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں اور اپنی زندگی میں کتاب و سنت پر عمل کریں اور ان دونوں سے ایک پور کے برابر بھی روگردانی نہ کریں، کیونکہ ثبات، ترقی اور ارتقاء کے لحاظ سے امت کی زندگی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم دونوں وحی پر عمل کو کتنا زندہ رکھتے ہیں۔ اتنی بات ہوئی، آپ سب درود و سلام بھیجے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور خود سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما اور ان پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو لائق حمد و عظمت ہے۔ اے اللہ تو 4 خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ، تابعین اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنے کتاب کو غالب کر۔ اے اللہ تو اپنے نبی کی سنت اور اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ہمارا برا چاہے، ہمارے ملکوں کا برا چاہے تو اس کو اس کے نفس میں الجھا دے۔ اے اللہ تو ان پر اپنی وہ مصیبت نازل فرما جو مجرم قوم سے دور نہیں کی جاتی۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو پر امن و اطمینان بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہماری سرپرستی ایسے انسان کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرے اور تیرا تقوی اختیار کرے اور تیری رضا کی پیروی کرے اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے سربراہ کی اصلاح فرما، اے اللہ تو ہمارے سربراہ کی اصلاح فرما اور ان کو ایسے مشیر مہیا فرما جو انہیں حق پر مدد کرے۔ اے اللہ تو ہمارے کمزور بھائیوں، تیری راہ میں جہاد کرنے والوں اور سرحدوں پر تعینات سپاہیوں کی مدد فرمائے۔ اے اللہ تو ان کا معین، مددگار، معید، سہارا بن جا۔ اے اللہ تو ان کے عزائم کو مضبوط بنا، ان کے قدموں کو ثابت رکھ، ان کے دلوں کو مضبوط کر، ان کے صفوں کو متحد کر اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر دے۔ اے اللہ تو کمزور مومنوں کو بچا لے۔ اے اللہ تو شام، یمن، عراق، برما اور ہر جگہ ہمارے بھائیوں سے بلا کو دور کر دے۔ اے اللہ تو ان پر سے ظلم و زیادتی ختم کر دے۔ اللہ تو ان کی مصیبت دور کر دے۔ اللہ تو ان کے ہر غم کو کافر کر دے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کھول دے، ہر بلا سے عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد النبي الأمي
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين. اللهم أظهر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأنزل به المثلات، وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور. اللهم قو عزائمهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، ووحد صفوفهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وخذ بثأرهم منه يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أحينا على الإيمان، وتوفنا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.